غور کیجئے، جو شخص یہاں پہنچ گیا ہے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، اس کے کان میں آواز آئی کوئی اللہ کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر، والہانہ رجوع کرے گا کہ نہیں؟ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا سنی، وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا، ایمان کی صدا بلند کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ایمان بنا ہے امن سے، امنا یا امنو، اس کے معنی خود امن میں ہونا، آمنن یہ اس کا اسم فاعل ہے جو امن میں ہے، آمن یومنو یہ فعل متعدی ہے، کسی کو امن دینا، اور اس کا اسم فاعل ہے مؤمن، امن دینے والا، اور اللہ کا نام ہے المومن، وہ امن دینے والا ہے، دی پیس گیور، شانتی دینے والا ہے، اطمینان دینے والا ہے۔ اچھا، جیسے انگریزی میں ہے ورب کے بعد پروپوزیشن سے مفہوم بدلتا ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن انگریزی اور عربی میں فرق یہ ہے کہ وہاں مفہوم اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کا اصل روٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں درخت کی برانچنگ ہو جائے گی، شاخیں ہوں گی، لیکن جڑ سے جو اصل سے حرفی روٹ ہے، جو مادہ ہے امن، اس سے تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ انگریزی میں ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ، کوئی تعلق ہے گیو اپ اور گیو میں؟ ٹو گیو ان کوئی تعلق ہے گیو میں اور گیو ان میں؟ مفہوم بدل گیا کہ نہیں؟ تو گیو اپ کسی چیز کو دے دینا، چھوڑ دینا، دفع کرنا، کوئی جد و جہد تھی ترک کر دی، گیو اپ، گیو اپ۔ گیو ان کسی کے سامنے سر جھکا دینا، اطاعت قبول کر لینا۔ عربی میں ایمان کے ساتھ اگر بے لگ جائے، با، عربی میں اسے با کہیں گے، یا لام لگ جائے تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرنا۔ آمنا بہی، اس نے اس کی تصدیق کی، یہ گہری تصدیق ہوتی ہے وثوق کے ساتھ۔ آمنا لہو، اس کی تصدیق کی، لیکن یہ سرسری تصدیق ہوتی ہے، لام کے ساتھ سرسری، اور بے کے ساتھ بڑے گہرے یقین اور وثوق کے ساتھ تصدیق کرنا۔ اب دیکھیے امن سے کیا تعلق رہا؟ کسی شخص نے آ کر کوئی خبر دی، آپ نے مان لی تو امن ہے، آپ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، شروع ہو گیا کانفلکٹ، آپ نے اس کی بات مان لی، کوئی جھگڑا نہیں۔ کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا، میں نے یہ کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے، خام خواہ کو، لیکن اگر مان لے کہ ہاں تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، تو امن ہے، امن دے دیا آپ نے اس کو۔ یہ تو لغوی بحث ہو گئی۔ امن کا مادہ امن، امنا یا امنو ثلاثی مجرد میں امن میں ہونا، آمن اس سے اس میں فاعل، آمن یومنو ایمانن باب فعال، کسی کو امن دینا اس میں فاعل، مومن، المومن اللہ کا نام۔ ایمان کے ساتھ با یا لام لگ گیا تو تصدیق، با کے ساتھ ہے تو گہری تصدیق، وثوق کے ساتھ تصدیق، اور لام کے ساتھ ہے تو سرسری سی تصدیق۔ اب ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا تعلق رسول کے دعوے سے ہے، نبوت کے دعوے سے ہے، اس کی تصدیق کر دینا ایمان ہے، اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کو ماننا ایمان ہے۔
تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق ہے۔ جو خبریں بھی وہ دے رہے ہیں صحیح ہے، وہ عالم آخرہ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ عالم برزخ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ اور خبریں دے رہے ہیں، آئندہ کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، آئندہ کے حالات کی، سب کی تصدیق۔ ویسے تو یہ کہ یہ تصدیق حضور بما جاء، جو بھی لائے حضور، لیکن حضور لائے ہیں عمل بھی اور فکر و نظر کا سامان بھی، وہ فلسفیانہ سوالوں کا جواب بھی، میٹا فزکس بھی لے کر آئے۔ ایمان کا جو ہے اطلاق وہ صرف میٹا فزیکل جو تعلیم ہے اس پر ہوتا ہے، اور وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے۔ اللہ پر ایمان، جو وقت کا رسول ہے اس پر ایمان، جو بھی کتاب ہے اس پر ایمان، آخرت کا ایمان، بعث بعد الموت کا ایمان، اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا یقین، حساب کتاب کا یقین، وزن اعمال کا یقین، یہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان میں اصطلاحاً شامل ہیں، اگرچہ وہ اصطلاح جو ہے وہ کور کرتی ہے شریعت کو بھی، احکام کو بھی، ڈوز کو بھی، ڈونٹس کو بھی، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جو استعمال ہے وہ در حقیقت ایمان کا اس میٹا فزیکل کانسیپٹ پر ہے۔ اب یہاں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ پروردگار، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، وہ ندا لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے ایمان کی ہے کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر، یقین کرو اپنے رب پر، توثیق کرو اپنے رب کی، تصدیق کرو اپنے رب کی۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اب تک ہم غفلت میں تھے، جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، معاف فرما۔ وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے دامن کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہیں دور کر دے، ہٹا دے، اور ہمارے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے ہوئے اللہ اسے دھو دے، ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں وفات دیجو، یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے، اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نیک، ان کے ساتھ ہمیں وفات دیجو۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اور اے رب ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، تمہیں جنت دیں گے، ان میں یہ نعمتیں ہوں گی، تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار الہی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ قرآن مجید میں آیا ہے حساب یسیر، آسان حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے۔ اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ بس مقدمے کی فائل پیش ہوگی، سرسری سا اللہ نگاہ ڈالیں گے اور بس فارغ جاؤ۔ تو اے پروردگار ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی وساطت سے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے کہ نہیں، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان وعدوں کا مصداق بننا، ان وعدوں کا مستحق قرار پانا جو ہے، ہمیں اگر شک ہے تو اس میں ہے، انک لا تخلف المیعاد، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے سے پھر جائے گا۔ اب جو لوگ اس طریقے سے سلیم الفطرت سلیم العقل انسان
فطرت کے اشاروں اور عقل کی رہنمائی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور پھر نبی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا. ان کی سیرت و کردار کا نمونہ کیا ہے؟ یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جو ایمان لانے کے بعد گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. ان میں آگ بھر گئی ہے. اب وہ اللہ کے دین کے لیے، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں. لہذا اس دعا کا جو جواب، یہ بڑی عظیم دعاؤں میں سے ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے جوڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے. جیسے دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کے شروع میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی لمبی دعا ہے. یہاں پر بھی یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. یہاں یہ مساوات مرد و زن کا جو قرآنی نظریہ، اس کو سمجھ لیجیے. بحثت یہ انسان دونوں برابر ہیں، شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہیں. مرد اونچا نہیں، افضل نہیں، عورت نیچی نہیں، گھٹیا نہیں. اخلاقی میدان میں دونوں برابر ہیں. جو میں نے انگریزی کی نظم سنائی تھی، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو. نہیں، charities that soothe and bless and heal are scattered over the man like flowers. برابر، روحانی ترقی میں برابر ہے، صدیقیت میں برابر ہے. صرف نبوت عورت کو نہیں ملتی، اس لیے کہ نبوت کا فرض ادا کرنا بہت کٹھن ہے. جو معاشرے کی طرف سے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کی طرف سے جو پھر پریشر آتا ہے، جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہیں. لیکن پھر بھی صحابیات نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں. تاہم نبوت کی ذمہ داری بھاری